أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كما هو أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأنبياء الله المرسلين وملائكته المقربين وعباد الله الصالحين. درود بھیجے محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فاستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. درود بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ضیافت الہی کا یہ مبارک مہینہ بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور ہم میزبانی خداوند عز و جل کے تقریباً نصف النہار میں پہنچ رہے ہیں، اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اس ماہ مبارک میں اس کے کلام سے مستفیض ہوں اور اس کے کلام پر غور کریں اور اس کے معانی و مفاہیم کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری عملی زندگی ان انوار علوم قرآنی سے منور ہو کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس ضیافت میں دعوت دی. ہماری دعا ہے کہ اللہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ کے صدقے میں اپنی عزت و کرامت و لطف و رحم کے سائے میں ہم لوگوں کو ویسا بنا لے جیسا وہ چاہتا ہے. اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو کہ جس میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. پروردگار میرے لیے یہی سب سے بڑی عزت ہے کہ میں تیرا بندہ بن کر ہوں. وکفا بی فخر ان تکون لی ربا. اور میرے فخر کے لیے اور مباحات کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. اللہم انت کما احب. پروردگار تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہے جتنا میں چاہتا ہوں. فاجعلنی کما تحب. تو مجھے بھی ویسے ہی بنا دے جیسا تجھے میں پسند ہوں. آمین رب العالمین بحق محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین. اب دیکھیں کتنی نفیس یہ دعا ہے، اور واقعاً اگر انسان اپنے اوپر غور کرے اور اپنے اور اللہ کے رشتے کو سمجھ لے تو انسان کا کمال عبدیت میں ہے. انسان کا کمال اس میں ہے کہ وہ عبد خدا بن جائے، خدا کا
صالح اور نیک بندہ بننا، یہی انسان کا کمال ہے۔ اس لیے تمام انبیاء نے عبدیت کی معراج پر پہنچنے کی کوشش کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے جو سب سے بڑا میڈل دیا وہ عبدیت کا تھا۔ اس لیے کہا کہ شہادت رسالت مآب یوں دی جائے، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ شہادت تو اس بات کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، پھر اس کے رسول ہیں۔ تو بندگی خدا کی اطاعت، خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لینا، اپنی خوشیوں کو خدا کی خوشی کے اوپر قربان کر دینا، اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب اللہ کے سپرد کر دینا، یہ انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ بات کتنے احسانات ہیں پروردگار عالم کے انسان پر، اور کتنی عزت و شرافت و کرامت اللہ نے اس بنی آدم کو عطا کی ہے۔ اگر اس کا ایک دفعہ شعور ہو جائے ہم لوگوں کو، تو ہماری زندگی واقعاً اتنی چمک جائے، اتنی نکھر جائے، اتنی نورانی ہو جائے، اتنی خوبصورت ہو جائے، اتنی شفاف ہو جائے کہ شاید ہم ابھی اس کا تصور بھی نہ کر سکتے۔ یہ قطعاً مطلب نہیں ہے میری اس گزارش کا کہ اس وقت ہماری زندگی میں کوئی نورانیت نہیں ہے، یقیناً ہے۔ الحمدللہ ہم بڑی حد تک بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ادا نہیں کر پاتے، لیکن ہم بہت سے ایسے اپنے جوانوں کو جانتے ہیں، اور اپنے بزرگوں کو بھی جانتے ہیں، اور اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو، بھائیوں بہنوں کو بھی جانتے ہیں، جو جب ہم ان سے ملتے ہیں، ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بھی آگے ہیں عبدیت الہی میں، اور ان کو کہ جن کو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ لاؤبالی ہیں، یا یہ یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، تھائی لینڈ میں رہتے ہیں، ایسے فسادی ملکوں میں رہتے ہیں، تو ان کا اخلاق کیسا ہوگا، ان کی فکر کیسی ہوگی، ہر معاملے میں دین سے فرار چاہتے ہوں گے۔ لیکن ہوتا نہیں ایسا۔ جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، ان کی نیتیں ہم سے زیادہ پاکیزہ ہیں، ان کے عمل ہم سے زیادہ منور ہیں، اور اللہ ان کے دل میں ہم سے زیادہ جگہ کیے بیٹھا ہے۔ ایک یہ جو رسم پڑ گئی ہے نا بدگمانی کی، اور جب کوئی شخص وہ عالم دین ہو، خطیب ہو، یا کوئی ایسا شخص ہو کہ جو معاشرے میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے قصد رکھتا ہو، اور لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات کر سکتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، اور ہم اگر اس کی بات سنیں گے تو ہمارے لیے راستہ کھلے گا، تو اس قسم کے جو افراد عام طور سے جب عوام کے سامنے آتے ہیں اور ان کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں، اور باصطلاح تبلیغی خطابت اور تبلیغی مجلسیں پڑھتے ہیں، تو اس میں منفی پہلو کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ نہیں کرتے لوگ، وہ نہیں کرتے لوگ، وہ نہیں کرتے لوگ، وہ نہیں کرتے لوگ، یہ معاشرے میں عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہے، ہوگا، ممکن ہے ہو، لیکن میں اپنی حد تک کوشش کرتا ہوں کہ یہ عیب بتانے والے تو بہت سے ہیں، اور
اس بات پر کوسنے والی بہت ہیں کہ لوگ یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، اور جوانوں کی مشکلات اور ان کی کرب بتانے والی بہت ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کو معاشرے میں یوں رہتے ہیں، آپ اس طرح رہتے ہیں، دیکھیے آپ کو ٹی وی نے خراب کر دیا، دیکھیے آپ کو موبائل نے خراب کر دیا، اور یہ دیکھیے اب آپ کے ہاتھ میں ہر چیز آ گئی ہے اور آپ نیٹ پر پتہ نہیں کیا کہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. یہ تو بتانے والے بہت ہیں نا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ جو جوان نسل ہے ہماری، یا یہ جو ہماری ادھیڑ کی نسل ہے، یہ جو ابھی کرالنگ کر رہی ہے ہماری بچوں کی نسل، یا وہ نسل کے جو اب ہم اختتام حیات پر پہنچ چکی ہے، اس نسل کی اچھائیاں کیا ہیں، ان کو تھوڑا سا اعتماد بھی پیدا ہو کہ ہم نے خدا کے لیے کچھ کیا ہے تو خدا ہمیں دے گا. اور مومن کو مطمئن ہونا چاہیے. مومن کو خوف خدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باور کرے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، نہیں، اس کو یہ تو باور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے جنت میں ہی بھیجے گا، اور میں نے اپنی حد تک پوری کوشش کی ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں، یہ اس کا باور ہونا چاہیے. لیکن اس کو یہ احساس ہونا چاہیے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرح، دوسرے بزرگان دین کی طرح، کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کی جلالت و رحمت و کرامت کی بارگاہ میں جب میں کھڑا ہو کے اس کو دیکھتا ہوں تو وہ کچھ نہیں ہے. اب جب وہ کچھ نہیں ہے تو اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے بندے تو میرے لیے کیا لے کے آئے، تو میں کیا کہوں گا؟ اس وقت کے لیے جو جواب، بہترین جواب جو ہے، کہ اگر وہ جواب انسان قبر میں اور حشر میں اللہ کو دے دے، دنیا میں بھی وہ اللہ کو دے دے، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش کر اس کو ایک بڑی منزلت دے دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ پروردگار میں خالی ہاتھ آیا ہوں، میری جھولی خالی ہے. اس لیے خالی ہاتھ آیا ہوں کہ تو میری جھولی کو بھر دے. میں نے جو کچھ کیا اس قابل نہیں ہے کہ میں تجھے تیرے سامنے عرضہ کر سکوں. میری کیا ہمت، میری کیا مجال، میں کیا کر سکتا تھا؟ جو تو نے توفیق دی، جو مجھ سے کام تو نے لینا چاہا لے لیا، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا. میں تیری بارگاہ میں خالی جھولی لے کر آگے ہوں، اب تو اسے بھر دے. یہ بات انسان کو بہت بلند کرتی ہے، بہت بلند کرتی ہے. تو یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ گناہگار سمجھے اور لوگوں سے بھی کہتا پھرے کہ میں گناہگار ہوں. دیکھیے، اللہ کو پسند ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو چھپائے دوسروں سے. یہ جو ہمارے ایک رسم بن گئی ہے کہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم بڑے گناہگار ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کسی بھی انسان سے کہ میں گناہگار ہوں. یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ اس سے اللہ سے راز و نیاز کرے کہ پروردگار میں بڑا خطا کار ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. انسان کو انسان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرنا ضروری ہے. یہ منافقت نہیں ہے. منافقت اس وقت ہوگی کہ جب وہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنا کر اس لیے پیش کرے کہ وہ ان سے کوئی غلط فائدہ اٹھائے یا ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. لیکن اگر ایک آدمی نیک ہے، خوف خدا رکھتا ہے، اپنے عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے اور وہ احساس کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، تو یہ اس کو حق نہیں ہے کہ یہ لوگوں تک بیان کرے. وہ لوگوں کے سامنے اچھا بن کے رہے. لوگوں کے سامنے اچھا بن کر رہنا اس وقت منافقت ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے سامنے اچھا بن کر رہے لیکن تنہائی میں عمدن غلط کام کرے اور اس اپنی
اللہ سے نافرمانی کی کیفیت کو لوگوں سے چھپائے. لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. عام طور سے اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اناد خدا کی طرف وجہ سے گناہ نہیں کرتا. مومن کوئی لفظش ہو جاتی ہے، کوئی فیصلے میں غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان نے سوچا کہ بھائی اس وقت میرا فریضہ یہ ہے، وہ نہیں تھا اس کا فریضہ. بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یار اگر میں یہ نہ کرتا تو اچھا تھا. اس وقت اس نے سوچا کہ اب یہ مجبوری ہے، کیا کروں، اور اس وقت اس کو کے بغیر چارہ نہیں ہے، کر لیا اس نے. بعد میں اس نے سوچا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو اس پر استقامت کر سکتا تھا. تو یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں زندگی میں، ان کو چھپانا ضروری ہے. ہر ایک سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو کہا ہے کہ مومنین کے درمیان فواحش کا عام کرنا گناہ ہے. ویسے ہی گناہ جیسے غیبت، کہ اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ کسی غلطی کا شکار ہو گیا اور وہ دوسرے سے کہے کہ بھئی میں نے یہ غلطی کی. کسی نے بہت بڑی ٹیکس کی چوری کی، ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے چوری کی تھی ٹیکس کی. تو اب لوگ سوچیں گے یار یہ اگر چوری کر سکتا ہے تو میں بھی کر لوں. یہ تشیع الفواحش ہو جاتا ہے. کس کو بنا کیا؟ تو ہر برائی کو چھپانا نفاق نہیں ہوتا. برائی کو چھپانا نفاق نہیں ہوتا. غلط نیت کا اظہار نفاق ہے، کہ آپ کی نیت بری ہو اور لوگوں کے سامنے اچھی نیت کا آپ اظہار کریں، یہ نفاق ہے. آپ کا عمل واقعاً آپ خدا کی کہیں بھی اطاعت نہ کرتے ہوں اور لوگوں کو ظاہر کریں کہ آپ اطاعت کرتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ نفاق ہے. لیکن یہ کہ ایک آدمی کوشش کرتا ہے پوری زندگی خدا کے احکام پر عمل کرنے کی، اس میں کہیں سلپ ہو جاتا ہے، کہیں کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کہیں اس سے نعوذ باللہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سب سے بتاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو چھپائے. یہ نفاق نہیں. تو یہ عام طور سے کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم ان مثبتات کو لوگوں کے سامنے لائیں جو سوسائٹی میں ہیں اور ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو، تو وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے اس میں کہ اب میں صحیح کیسے ہوں. تو اسے یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ تم کتنے صحیح ہو. جب اسے یہ پتا ہو کہ کتنے صحیح ہیں ہم، کتنے بہتر ہیں ہم، کتنے اعلیٰ ہیں ہم، تو وہ ان اپنی کمزوریوں کو خود بخود بھی جانتا ہے. وہ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اسے بتائیں، وہ خود جانتا ہے. اس کا نفس اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ میں غلطی ہے. ایک جوان مثلا اگر خدا نخواستہ، اول تو ہمارے جوان ایسے ہیں نہیں، کیونکہ عام طور سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں. جوان خدا نخواستہ اس کے پاس ہے، ٹی وی ہے، نیٹ ہے، وہ اپنے کمرے میں خالی بیٹھا ہے، اور ایک دم سے اس کے سامنے ایک دم سے کوئی ایسی فلم آ جاتی ہے کہ جو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے لیکن بار بار آتی ہے، تو کہتے چلو بھائی اتنی دفعہ ایک دفعہ دیکھ لو. تو اب یہ جو وہ کبھی دیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں یہ گدگدی ضرور ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے صحیح نہیں کیا. ٹھیک ہے میرے اماں ابا کو نہیں پتا، میرے دوستوں کو نہیں پتا، لیکن مجھے تو یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا نا. میں تو خدا کو مانتا ہوں، میں نے تو ابھی نماز پڑھی ہے، میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، ابھی میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہے، ابھی میں نے استغفر اللہ کہا ہے، پھر میں نے یہ کیسے کر لیا. تو یہ جو ہمارے جوان بچے جن کے سامنے اس میں پوری دنیا کھل کے آ گئی ہے، کمرے کے اندر سب کچھ ہے ان کے پاس، ان میں بڑا حوصلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ اپنا زیادہ وقت فضولیات میں گزارتے ہیں، وہ بہت کچھ پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. اب اس میں ایک بہت جو پیچیدہ مسئلہ ہے جس میں ہمارے نوجوان اس وقت گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میڈیا میں جہاں پر انفارمیشن کا ایک بلاسٹ ہے، وہاں پر ڈس انفارمیشن کا بھی ایک بلاسٹ ہے. اور اسی دین کے نام پر، جس دین کے نام پر انفارمیشنز کا بلاسٹ ہے، اسی دین کے نام پر بہت سے لوگ ڈس انفارمیشن بھی کرتے ہیں.
ان ڈس انفارمیشن میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن وہ حدیث اور قرآن میں ہوتی نہیں. آدمی اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے لیکن وہ مسلط کر دیتے ہیں حدیث و قرآن پر. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حدیث و قرآن میں کسی اور طرح ہوتی ہیں, وہ مناظرے کے طور پر دوسرے فرقے کو ٹانٹ دینے کی, دوسرے مذہب پر ٹانٹ دینے کے لیے اس کو ٹویسٹ کر کے پیش کرتے ہیں. تو اب وہ جوان جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں سوال جوانوں کے. وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا دیکھیے یہ بات آئی ہے نیٹ پر, اس کا کیا جواب ہے, کہ یہ بات آئی ہے نیٹ پر, یا آپ اس کے بارے میں رائے دیں. شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہم کو بھیجتے تھے, ایسے ہی بھیج دیتے تھے, جو کچھ ان کے سامنے آتا تھا وہ سب ہم کو فارورڈ کرتے جاتے. تو ہم نے آہستہ آہستہ ان کو سمجھانا شروع کیا کہ بیٹا سوچ کے آپ بھیجا کریں, اس طرح نہیں بھیجا کریں, ہمیں کیوں آپ ایسی چیز بھیجتے. تو پھر ان کا ٹیون بدلا, انہوں نے کہا کہ نہیں سر یہ ہم آپ کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ ہم آپ کو بھیجتے ہیں کہ آپ پڑھیں, ہم تو اس لیے آپ کو بھیجتے ہیں کہ اس پر آپ اپنی رائے دیں ہم کو کہ آیا یہ بات سچ ہے, اگر سچ ہے تو کتنی سچ ہے, اگر جھوٹ ہے تو کتنی جھوٹ ہے. تو یہ ایک کیفیت ہے ہمارے جوانوں میں اور اس کیفیت کو ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ابھی بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم اس ماہ رمضان میں اللہ کی بہت عظیم نعمتوں سے فیض یاب ہوئے, اور اس سلسلے نشست میں جس کی آج 14ویں نشست ہے, ہم نے بہت سی باتیں اس 14ویں نشست تک سمجھی اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اللہ کے قریب جانے کی استطاعت رکھتے ہیں, اسی لیے اللہ نے ہم کو اپنے قرب کی طرف دعوت دی. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ پوری طرح سے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو آپ اپنی زندگی کا معیار بنائیں, اپنی زندگی سے اس بات کو کھرچ کے آپ نکال دیں کہ آپ گناہگار پیدا ہوئے ہیں, گناہگار ہیں اور نعوذ باللہ گناہگار مریں گے. آپ اس بات کو اپنے دل و جان کا حصہ بنائیں کہ آپ پاک و پاکیزہ پیدا ہوئے اور اللہ نے آپ کو کم سے کم 10, 12, 15 سال کی عمر تک پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر رکھا ہے. 15 سال آپ کی عمر کے جو بہترین 15 سال ابتدائی ہیں وہ اتنے پاکیزہ ہیں کہ اس میں آپ کی کوئی برائی ہے ہی نہیں. آپ میں ساری نیکیاں, اچھائیاں اچھائیں, سارا نام اعمال 15 سال کا آپ کا پورا اچھائیوں سے بھرا ہوا ہے. اب اگر اس کے بعد آپ سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو آپ نے روزانہ نماز میں 5 وقت کی نمازوں میں ہر نماز میں کم سے کم نہیں تو 8 مرتبہ تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا ہے. 8 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو یہ جب آپ نے نماز میں استغفر اللہ کہا تو یہ دل سے کہا, یہ ایسے نہیں کہ زبان سے لقلقہ زبانی تھا کہہ گئے. نہیں, آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ واقعا خدا کے سامنے جاتے ہیں اور آپ کا احساس ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے حضور جا رہے ہیں. اسی لیے آپ کے دل میں یہ کسک ہوتی ہے کہ ہماری نماز میں خلوص نہیں ہے. دیکھو یہ خیال کیوں آیا, یہی جو بات ہمارے دل میں آتی ہے کہ یہ خیال نہیں آنا چاہیے تھا اور آ گیا, اس بارے میں ہمیں نماز میں نہیں سوچنا چاہیے تھا اور ہم نے سوچ لیا, یہی خیال خداوند عالم کی بارگاہ میں اتنی بڑی نیکی لکھا جاتا ہے کہ وہ تمام گناہ جو اس نماز سے پہلے تھے وہ نیکی میں بدل جاتے. یہ جو احساس ہوتا ہے, یہ جو ایک جوان ہم سے آ کے پوچھتا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ میری نماز میں کیوں خلوص نہیں ہوتا, جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں اتنے خیالات آتے ہیں, تو مجھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آتی ہے کہ ان کے پاس ایک جوان آیا, جو ہے کہا یا رسول اللہ یا الیہ شیطان الاکبر, یا رسول اللہ میرے پاس بڑا شیطان آ گیا, بڑا شیطان. رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھا
کیا ہوا تم نے خدا کا انکار کر دیا؟ کب اللہ، میں نے تو اللہ کا انکار کر دیا، میں نہیں مانتا اللہ۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ بیٹا تم تو اب پکے مسلمان ہوئے ہو، اب صحیح مومن ہوئے ہو تم، سرتا مومنن مخلصا، تم تو بالکل پکے مومن ہو گئے۔ 2 مرتبہ اس نے کہا، 3 مرتبہ اس نے کہا، رسول نے اس کے جواب میں یہی فرمایا۔ تو آخر کو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کچھ اور فرما رہے ہیں۔ کہا دیکھو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مومن نہ ہوئے ہوتے تو میرے پاس نہیں آتے یہ سوال کرنے، جو تم ایک چیز لے کر آئی میرے پاس کہ مجھ سے آ کر یہ پوچھو اور مجھے آ کر یہ بتاؤ، یہی بات ہے کہ بتاتی ہے کہ تم اب پکے مومن ہوئے، اس سے پہلے تم شاید نہ ہو لیکن اب ہو گئے ہو پکے مومن، تو میرے پاس جو آ گئے۔ تو جب ہمارے پاس کوئی ایسا جوان آ کر اس قسم کا سوال کرتا ہے کہ مولانا آج رات کو تو میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا، کیا ہوا بیٹا؟ میں بیٹھا تھا، میں اپنے دوستوں سے چیٹ کر رہا تھا، ایک دم سے ایک فلم آئی میرے کمپیوٹر پر اور میں وہ چیٹ بھول گیا اور میں نے وہ فلم دیکھ لی۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ مولانا یہ تو فلم میرے دیکھنے والی نہیں تھی، اب میں کیا کروں؟ کہ تم بیٹا یہ جو تم مجھ تک آ گئے یہی توبہ ہے تمہاری، قبول ہو گئی، قبول ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس کو ہم متعون کر دیں کہ ہاں بھائی یہ تو بڑا خراب کام ہے، کیوں کیا تم نے بھائی ایسا؟ اب تم کل پھر کرو گے، یہ تو روز آتی، تو تم ٹی وی پھینک دو، اپنا لیپ ٹاپ بند کر دو، اپنا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ دنیا میں رہو اس طرح جیسے تمہیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، لیکن جب جاؤ تو اس طرح سے جاؤ جیسے کبھی نہیں رہے تھے، یعنی دل نہ لگاؤ، دنیا کی ہر چیز کو استعمال کرو، جس معاشرے میں ہو اس معاشرے میں بہترین فرد بن کے رہو، اس معاشرے کی، اس دور کی ٹیکنالوجی، اس دور کے علم، اس دور کی سائنس، اس دور کے طور طریقوں، اس دور کے تہذیب و تمدن کو سمجھو اور اس میں اسلام اور اللہ کے احکام کے مطابق ان تمام چیزوں کو استعمال کرو، اور اس طرح سے رہو کہ تم ان لوگوں کے لیے جو اس دور کی بہترین چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ایک نمونہ بن جاؤ، تاکہ وہ اس نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ تو ہمیں اپنے جوانوں کو اس طرح تربیت کرنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جوان ایسے ہی ہیں، اللہ نے ان کو اتنی نعمت ایمان دی ہے، اتنی عزت، کرامت اور سلامتی دی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس دعا کو اپنا معیار بنائیں، کہ جو سورہ فرقان میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے کہ ہمارے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، پروردگار ہمیں ایسے شوہر دے، ایسی بیویاں دے، ایسے دوست دے، ایسی اولاد دے، ایسے پوتے پوتیاں دے، ایسی ذریت صالحہ دے کہ جن کا عمل، جن کا کردار، جن کی فکر، جن کی اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَاجْعَلْ لَنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دیں۔ نہیں کہا کہ مجھے، دیکھیے اکثر دعائیں جو اللہ نے تعلیم دی قرآن مجید میں، جو اکثر دعائیں انبیاء کی دعائیں بھی ہیں اور ویسے بھی دعا ہے قل رب زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب زدنی علما، تم کہو دعا مانگو کیا کہ رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ لیکن یہاں پر جب زدنی وہ کہتا ہے مرد مومن، تو اس زدنی میں اس کے تمام دوست، عزیز، انسان سب شریک ہوتے ہیں۔ اس زدنی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے نہیں، اس زدنی میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کہے کہ پروردگار میں اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے وجود میں سیلز ہیں، آدم سے لے کر اب تک کے اور اب سے لے کر بعد تک کے، ان سب کو تو علم دے، ان سب کے علم کو بڑھا۔ لیکن یہاں پر اللہ نے ایک نئے زاویے سے تعلیم دی ہے کہ نہیں، وہ فقط شعور میں نہیں تمہارے ہو، وہ فقط لاشعور میں نہیں ہو کہ تم سب کو شریک کرو اپنی دعا میں،
اس میں کہتا ہے کہ نہیں، سب کو شعوری طور پر زبان میں بھی شریک کرو. یہ نہ کہو کہ وجعل لی للمتقین اماما، کہو نہیں وجعل لنا للمتقین، وجعلنا للمتقین اماما، ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دیں. یہاں پر ظاہر کلام میں بھی سب کو جمع کرنے کی کوشش کی، سب کو شامل کیا ہے. اور یہ قرآن کے تعلیمات میں ایک بڑی شاندار بات ہے، بڑی شاندار بات ہے، جس پر جتنا بھی آپ غور کریں دریا کے دریا کھلتے چلے جائیں گے، سمندر کے سمندر ابھرتے چلے جائیں گے، بارشیں کی بارشیں انوار علوم کی ہوتی چلی جائیں گی، آپ کہیں دیکھ ہی نہیں سکتے. تو آج کی بات تھوڑی سی پھیل گئی اور مختلف پہلوؤں میں چلی گئی، لیکن یہ ضروری تھی چند باتیں جو عرض کرنا چاہتے تھے. اور انشاءاللہ کل ہم تھوڑا بہت امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے. کل انشاءاللہ ان کی ولادت ہے. ہم آج آپ کو پیشگی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کے وسیلے سے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، مرسلین، اولیاء اللہ، ملائکۃ اللہ المقربین، اور ائمہ اہل بیت طاہرین اور عباد اللہ الصالحین کی خدمت میں پیشگی مبارکباد پیش کرتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم. اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وزہما بالإحسان إحسانا وبالسیئات رحمة وغفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابعا لهم وبيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين وبحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.